کام کے دوران ڈیوٹی میں آرڈر ہے کہ ہم پینٹ شرٹ پہن سکتے، مجبوری ہے، اور کیا کریں. ایک احتیاط کیا کرو کہ جب نماز پڑھو نا پینٹ پہ اوپر چادر باندھ لو. جیسے ہم نے دیکھا ہے نا کہ بعض ملیشین یا انڈونیشین آتے ہیں تو وہ اسی طرح ماشاء اللہ لوگ ہی باندھ دیتے ہیں اوپر، کیونکہ پینٹ کی حالت میں رکوع اور سجدے کے اندر انسان کے اعضاء بڑے گندے نظر آتے. پیچھے والے کی تو نماز گئی نا، وہ تو تمہیں دیکھتا رہے نا کہ کتنا ٹائٹ قسم کی تم نے ٹائٹ سکن جین کی پینٹ پہنی ہوئی ہے، اور پینٹ بھی جین کی پہنتے ہیں جو کبھی ہمارے زمانے میں گدھے گھوڑے پہ ڈالی جاتی تھی. وہ اس کے فائدے بڑے ہیں، کم سے کم 1 مہینے کا پیشاب اندر رہ جاتا ہے، جلد ہو جاتا ہے. بڑے آدمیوں کا فیشن جہاں سے گزرے بدبو کے پب کیا، کیوں مہینہ مہینہ دھلتی نہیں نا، فیشن ہے نا کہ پرانی ہو، گندی ہو، میلی ہو، پٹی ہوئی ہو. وہ کیسے لوگ ہوں گے جن کا حساب نہیں ہوگا، اللہ کی مرضی جس کو چاہیں. بہرحال وہ ہوں گے جو یہ کعبہ بول رہا ہے، اب کعبہ اڑ گیا ہے، اب آنکھ پھڑک رہی ہے، ان چیزوں پر ایمان نہیں رکھیں گے، اور نہ ہی وہ شرکی یا تعویذوں پہ ایمان رکھیں گے. ہر چیز میں اللہ پہ توکل کریں. ہر فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھی جائے تو انشاءاللہ جب موت آئے گی تو جنت میں جائے گا. حرم میں بھی اتصال سنت ہے، فرض نہیں، واجب نہیں. اگر اگلی صفحے نظر آ رہی ہیں تو نماز ہو جائے. اور دوسرا سمجھا کرو اللہ کے بندے، ایک اتصال ہے امام کے پیچھے کہ یہ امام کھڑا ہے تو اس کے پیچھے، یہ نہیں کہ امام تو یہاں کھڑا اور ہم وہاں یہاں کھڑے ہو جائے، یہ نہ جائے. امام کے پیچھے سب کھڑی، اب ان سبوں سے ہم دور ہیں تو وہ اتنا سخت مسئلہ نہیں ہے. امام کے ساتھ بھی 1 یا 2 یا 3 یا 4 صفحے موجود ہیں. اب دھوپ ہے، سب آدمی تو بتا ہمیں کھڑے نہیں ہو سکتے، وہ سائے میں کھڑے ہو جاتے. لیکن اگلی صفحے نظر آ رہی ہیں تو جائز. کہ بینک سے گاڑی لینا جائز ہے، جائز تھا یا خطے بیانی، مطلب بینک سے گاڑی لینا حرام. اگر بینک نے وہ گاڑی خرید کر کے اپنے پاس رکھی، صرف بینک تمہیں گاڑی بیچتا ہے وہ جائز ہے. بینک سے پیسے لے کے سود پہ گاڑی خریدنا وہ حرام ہے. مسئلے کو سمجھا کر. میرا دوست چینی کمپنی میں کام کرتا ہے کہ لوگوں کو کہتا ہے کہ ہماری کمپنی حلال چیزیں بناتی ہے، سب ان سے خریدے. بھائی جس کمپنی میں کام کرے گا تو ان کی خوشامد تو وہ کرے گا، باقی آپ تحقیق کر لیا کریں کہ حلال بھی ہیں کہ نہیں. کیونکہ چینی لوگ رہے ہیں یہ ایسی قوم ہے، یہ تو ہر بلا کھا جاتی ہے، سام کھا جاتی ہے، بچھو کھا جاتی ہے، مینڈک کھا جاتی ہے، کچھوے کھا جاتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا بلا، سانپ کھا جاتی ہے. یہ تو کوئی عجیب قوم ہے. اچھا ان کے ہاں ایک سانپ ہے، مجھے نام بھول گیا، وہ 700 اس کے ہانگ کانگ میں دیکھا تھا ڈالر جو ہے وہ ایک یعنی سوپ پیالے کے ہیں 700 یعنی 350 ریال ایک پیالہ صرف سوپ کا. وہ کہتے ہیں یہ سانپ مدتوں کے بعد ہاتھ آتا ہے. وہاں ہوٹل میں سانپ لٹک رہے ہوتے ہیں، میں تو گھر دیکھ کے ڈر جاتا تھا، دور چلا جاتا تھا. کھانا تو کھانا رہا نا، دشمن ہے، اللہ نے کہا ہے تمہارا دشمن ہے. جیسے شیطان دشمن ہے، سانپ بھی دشمن ہے، تو ہم کیوں جائیں اس کے قریب. کہتے ہیں نہیں جی اس کی وہ گردن کاٹ دیتے ہیں، دم بھی کاٹ دیتے ہیں، درمیان کا حصہ جو ہے ظاہر نہیں ہوتا ہے. کہ نام ہی ہو تو ہمیں ضروری سانپ کا نا یار. مجھے بڑی طاقت ہوتی ہے، ہوتی رہے، مجھے نہیں چاہیے. ہماری کمپنی میں کھانے کے بھی بھائی آپ کی آپ کو کیا پتا ہے کہ وہ آپ کی کمپنی حلال بناتی ہے؟ کیوں خام کا جھوٹ بولتے ہو؟ بولو کمپنی کا مال ہے لے لو. جو چیزیں ایسی ہیں جن میں ذبح کا مسئلہ نہیں ہے وہ لے لو، جس میں گوشت ذبح کا مسئلہ ہے وہ نہ لو. اب یہ تو نہیں نا کہ ان کی ہر چیز حرام ہے.